بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات کا موضوع چل رہا تھا، بات آدھی رہ گئی تھی۔ کل ہم نے ایک حدیث بیان کی تھی سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کیا فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات اپنے آرامگاہ پر نہیں دیکھا، تو میں دیکھنے کے لیے اٹھی تو میں نے دیکھا کہ آپ جنت البقیع میں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ، لمبی روایت میں کل ہم بیان کرتی ہے۔ ایسے ہی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت نقل ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات اللہ تعالیٰ اعلان فرماتا ہے کہ ہے کوئی ایسا بندہ جو مجھ سے گناہوں کی معافی مانگے، میں اس کے گناہ معاف کر دوں، اور ہے کوئی ایسا بندہ جو مجھ سے رزق کی وسعت مانگے، میں اس کو کثیر مقدار میں رزق عطا کروں، رزق کی وسعت اور فراوانی عطا کروں، اور ہے کوئی ایسا بندہ جو مصیبت میں مبتلا ہو اور مجھ سے مصیبت کے خلاصی کے لیے دعا کرے، چھٹکارے کے لیے دعا کرے، اور میں اس کو مصیبت سے خلاصی اور چھٹکارا دے دوں۔ تو اس احادیث منقول ہیں۔ ان ساری احادیث سے ہمیں تین باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس رات میں نوافل اور ذکر اور تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے، اور دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس دن کا روزہ بھی رکھنا چاہیے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا تھا۔ اگر یہ روایت نہ بھی ہو تو ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت تھی کہ آپ ہر مہینے کی، یعنی اسلامی مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کو، جسے ایام بیس کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں کو روزہ رکھتے تھے۔ اور تیسری بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان بھی تشریف لے گئے تھے۔ یہ تین باتیں ہمیں معلوم ہوئی۔ سب سے پہلی بات یہ تھی کہ نوافل اور ذکر اور تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو نوافل، جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ نوافل اس طریقے پر پڑھی جائے جس طریقے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اور جو طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ یہ جیسا آج کل رواج بن گیا ہے کہ نوافل کا باقاعدہ اہتمام ہوتا ہے، اور ایک خاص طریقے سے ایک نماز پڑھی جاتی ہے، مختلف تسبیحات پڑھی جاتی ہیں، اور چراغاں ہوتا ہے، اور جشن منایا جاتا ہے، یہ طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ منقول ہے، اور نہ یہ ٹھیک ہے، نہ درست بھی نہیں ہے یہ طریقہ۔ دوسری بات یہ ہے، دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ اس دن کا روزہ رکھنا چاہیے۔ روزے میں بھی آج کل یہ ہے کہ لوگ افطاری میں خاص کھانوں کا اہتمام کرتے ہیں، جو کل ہم نے آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ جو کھانے ہیں، دیکھیں کھانے پکانا اچھی چیز ہے، آپ پکائیں، روز پکائیں، اس دن کو بھی پکائیں، لیکن اس دن کو یہ کھانے عبادت سمجھ کر نہ پکائیں، اس لیے کہ عبادت سمجھ کر کوئی کھانا اس دن منقول نہیں ہے۔ تیسری بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ قبرستان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے، تو قبرستان کے بارے میں بھی کل ہم بتا چکے ہیں کہ اس بات میں بھی آج کل بہت لوگ حد سے تجاوز کر گئے ہیں کہ قبرستان تو جاتے ہیں، لیکن وہاں چراغا ہوتا ہے، بتیے جلاتے ہیں، وہ بتیے جلاتے ہیں، چادر چڑھاتے ہیں، پھول کی پتیاں پھینکتے ہیں، باقاعدہ اعلان ہوتا ہے، وہاں ایک جشن ہوتا ہے، تو یہ ساری خرابیاں بھی ہوتی ہیں۔ ان ساری خرابیوں سے ہٹ کر جو طریقہ قرآن حدیث میں منقول ہے، ہمیں اسی طریقے پر چلنا چاہیے۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ تقریباً سارے احادیثوں کا مجموعہ لے کر تقریباً وہ 6-7 لوگ ہیں جن کی اس رات کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ سب سے پہلا آدمی ہے جو مشرک، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، عبادت میں کسی اور چیز میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، اس کی بالکل مغفرت نہیں ہوتی جب تک وہ توبہ نہ کر لے۔ اور دوسرا جو شرابی ہے، شراب پیتا ہے، اس کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ اور قاتل جو ہے، جس نے کسی کو قتل کیا ہو، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ ایسے ہی جو آدمی کسی مسلمان سے بغیر کسی وجہ کے دل میں کینہ، بغض، حسد رکھے، بغیر کسی وجہ کے، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ ایسے ہی جو آدمی شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہو، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ ایسے ہی جو آدمی چغلخور ہو، جسے ہم شکایتی کہتے ہیں یا دو منہ والا کہتے ہیں، ایک کی بات دوسرے تک لے جاتا ہو، دوسرے کی پہلے تک لے جاتا ہو، اور ایسے ہی وہ آدمی جو والدین کا نافرمان ہو، یہ سب وہ اشخاص ہیں جن کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی جب تک وہ اس کام سے توبہ نہ کر لے۔ جب توبہ کرتے ہیں تب اس سے مغفرت ہو جاتی ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔